بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد عقیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ٹی وی۔ کاروبار کے آداب کیا ہیں؟ کاروبار کے آداب ڈسکس کرنے اس لیے ضروری ہیں کہ اگر ہم ان آداب کو ملحوظ خاطر نہ رکھیں تو ہمارے کاروبار میں چار چاند نہیں لگ سکتے۔ اور یہ باتیں اس فلسفہ کی روشنی میں ہیں جو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا۔ تو کاروبار کے لیے دلچسپی اور محنت کے ساتھ کاروبار کیجئے، اپنی روزی خود اپنے ہاتھوں سے کمائیے اور کسی پر بوجھ نہ بنیے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک انصاری آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوال کیا۔ آپ نے دریافت فرمایا، تمہارے گھر میں کچھ سامان بھی ہے؟ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف دو چیزیں ہیں، ایک ٹاٹ کا بچھونا ہے جس کو ہم اوڑھتے بھی ہیں اور بچھاتے بھی ہیں، اور ایک پانی کا پیالہ ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ۔ صحابی دونوں چیزیں لے کر حاضر ہو گئے۔ آپ نے وہ دونوں چیزیں 2 درہم میں نیلام کر دیں اور 2 درہم ان کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ 1 درہم میں تو کچھ کھانے کے پینے کا سامان خرید کر گھر والوں کو دے آؤ، 1 درہم میں کلہاڑی خرید کر لاؤ۔ پھر کلہاڑی میں آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دستہ لگایا اور فرمایا، جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور بازار میں بیچو، 15 دن کے بعد میرے پاس آ کر رودات سنانا۔ 15 روز کے بعد جب وہ صحابی حاضر ہوئے تو انہوں نے 10 درہم جمع کر لیے تھے۔ آپ خوش ہوئے اور فرمایا، یہ محنت کی کمائی ہے، تمہارے لیے اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم لوگوں سے مانگتے پھرو اور قیامت کے روز تمہارے چہرے پر بھیک مانگنے والے کا داغ ہو۔ جم کر کاروبار کیجئے، خوب کمائیے تاکہ آپ لوگوں کے محتاج نہ رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے ایک بار پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر کمائی کون سی ہے؟ فرمایا، اپنے ہاتھوں کی کمائی اور ہر وہ کاروبار جس میں جھوٹ اور خیانت نہ ہو۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بازار میں جم کر کاروبار کرو، تم دین پر مضبوطی کے ساتھ جم سکو گے اور لوگوں سے بے نیاز ہوگے۔ کاروبار کو فروغ دینے کے لیے ہمیشہ سچائی اختیار کیجیے، جھوٹی قسموں سے سختی سے پرہیز کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز خدا تعالیٰ نہ اس شخص سے بات کرے گا، نہ اس کی طرف منہ اٹھا کر دیکھے گا اور نہ اس کو پاک صاف کر کے جنت میں داخل کرے گا، جو جھوٹی قسمیں کھا کر کاروبار کو فروغ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے مال بیچنے کے لیے کثرت سے جھوٹی قسمیں کھانے تو منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جھوٹی قسمیں کھانے سے بچو۔ یہ چیز وقتی طور پر تو فروغ کے لیے معلوم ہوتی ہے لیکن آخر کار کاروبار میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آگے یہ کہ کاروبار میں ہمیشہ دیانت اور امانت اختیار کیجیے۔ کبھی کسی کو خراب مال دے کر یا معروف نفع سے زیادہ معمولی یعنی غیر معمولی نفع لے کر اپنی حلال کمائی کو حرام نہ بنائیے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سچا اور ایماندار تاجر قیامت میں نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ خود خریداروں کو اچھا مال فراہم کرنے کی کوشش کیجیے۔ جس مال پر آپ کو اطمینان نہ ہو وہ ہرگز کسی کو فروخت نہ کیجیے، اور اگر کوئی خریدار آپ سے مشورہ طلب کرے تو اس کو مناسب مشورہ دیجیے۔ خریداروں کو اپنے اعتماد میں لینے کی کوشش کیجیے کہ وہ آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھے، آپ پر بھروسہ کریں اور آپ کو پورا اطمینان ہو کہ وہ آپ کو یہاں کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے پاک کمائی پر گزارا کیا، میری سنت پر عمل کیا اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھا، تو یہ شخص جنتی ہے، بہشت میں داخل ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمانے میں تو ایسے لوگ کثرت سے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے بعد بھی ایسے لوگ ہوں گے۔ یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ وقت کی پابندی کا پورا خیال رکھیے، وقت پر دکان پر پہنچ جائیے، جم کر صبر کے ساتھ کام کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رزق کی تلاش اور حلال کمائی کے لیے صبح سویرے چلے جایا کرو، کیونکہ صبح کے کاموں میں برکت اور کشادگی ہے۔ خود بھی محنت کیجیے اور ملازموں کو بھی محنت کا عادی بنائیے۔ البتہ ملازمین کے حقوق فیاضی اور اصرار کے ساتھ ادا کیجیے اور ہمیشہ ان کے ساتھ نرمی کشادگی کا سلوک کیجیے۔ بات پر غصہ کرنے اور شبہ کرنے سے پرہیز کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خدا اس امت کو پاکیزگی سے نہیں نوازتا جس کے ماحول میں کمزوروں کو ان کا حق نہ دلوایا جائے۔ خریداروں کے ساتھ ہمیشہ نرمی کا معاملہ کیجیے اور قرض مانگنے والوں کے ساتھ نہ سختی کیجیے، نہ انہیں مایوس کیجیے اور نہ ان سے تقاضے میں شدت کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خدا اس شخص پر رحم فرمائے جو خرید و فروخت اور تقاضا کرنے میں نرمی اور خوش اخلاقی سے کام لیتا ہے۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ خدا اس کو
روز قیامت کے غم اور گھٹن سے بچائے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست قرضدار کو مہلت دے یا قرض کا بوجھ اس کے اوپر سے اتار دے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے یہ بھی۔ مال کا عیب چھپانے اور خریدار کو فریب دینے سے پرہیز کیجیے۔ مال کی خرابی عیب خریدار پر واضح کر دیجیے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے، آپ نے اپنا ہاتھ اس ڈھیر میں ڈالا تو انگلیوں میں کچھ تری محسوس ہوئی۔ آپ نے غلے والے سے پوچھا یہ کیا؟ دکاندار نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈھیر پر بارش ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا پھر تم نے بھیگے ہوئے غلے کو اوپر کیوں نہیں رکھ دیا کہ لوگ اسے دیکھ لیتے؟ جو شخص دھوکہ دے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ قیمتیں چڑھانے کے انتظار میں کھانے پینے کی چیزیں روک کر خدا کی مخلوق کو پریشان کرنے سے سختی سے بچیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذخیرہ اندوزی کرنے والا گناہ گار ہے، اور ایک اور موقع پر فرمایا ذخیرہ اندوزی کرنے والا کیسا برا آدمی ہے۔ جب خدا چیزوں کو سستا فرما دیتا ہے تو وہ غم میں گلتا ہے، اور جب قیمتیں چڑھ جاتی ہیں تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ خریدار کو اس کا حق پورا ادا کیجیے۔ ناپ تول میں دیانتداری کا اہتمام کیجیے۔ لینے اور دینے کا پیمانہ ایک رکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپ اور تول والے تاجروں کو خطاب کرتے ہوئے آگاہ کیا، تم لوگ دو ایسے کاموں کے ذمہ دار بنا دیے گئے ہو جن کی وجہ سے تم پہلے سے گزری ہوئی قومیں ہلاک بھی ہوئیں۔ قرآن کریم میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں، اور جب ان کو ناپ پر تول کر دیں تو کم کر دیں۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ زندہ کر کے اٹھائے بھی جائیں گے ایک بڑے ہی سخت دن میں، جس دن تمام انسان رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ تجارتی کوتاہیوں کا کفارہ ضرور ادا کرتے رہیے، اور خدا کی راہ میں دل کھول کر صدقہ و خیرات کرتے رہا کریے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاجروں کو ہدایت فرمائی کہ اے کاروبار کرنے والوں، مال کے بیچنے میں لغویات کرنے یا جھوٹی قسم کھا جانے کا بہت امکان رہتا ہے، تو تم لوگ اپنے مالوں میں سے صدقہ ضرور کیا کرو، اور اس تجارت کو کبھی ذہنوں سے اوجھل نہ ہونے دیجیے جو دردناک عذاب سے نجات دلانے والی ہے، اور جس کا منافع فانی دنیا دولت نہیں بلکہ ہمیشہ کی کامرانی اور لازوال عیش ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مفہوم ہے اے مومنو، ترجمہ ہے اے مومنو، میں تمہیں ایسی تجارت کیوں نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلائے، یہ کہ تم خدا پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم علم سے کام لو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو حلال طریقے سے کاروبار کرنے کی اور یہ تمام کاروباری آداب کو سیکھنے کی، عملی زندگی میں اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پراپٹ انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔